اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہمارے اصول فقہ میں اصول الشاشی پر کلام چل رہا تھا، اور اصول الشاشی میں ہم آپ کو مطلق اور مقید کی بحث پڑھا رہے تھے، اور مطلق سے متعلق چند ضروری ابحاث ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی۔ آج حکم مطلق پر جو کتاب کے اندر آخری مثال پیش کی گئی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ظہار کسے کہتے ہیں۔ تو ظہار یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ یا اس کے کسی عضو خاص کو ایک ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، یعنی جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں ظہار کہتے ہیں۔ اب ظہار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے کفارے بیان کیے ہیں۔ پہلا کفارہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ ظہار کر چکے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان پر لازم کیا ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن عورتوں کو چھونے سے پہلے، انہیں جمع کرنے سے پہلے۔ تو ظہار کا پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا، اور غلام آزاد کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، لیکن غلام کو آزاد کرنے کے دوران اس عورت سے جمع نہیں کرنا۔ اب یاد رکھیے کہ پہلے کے دور میں غلام جو تھا وہ نصف کسی کی ملک میں ہو سکتا تھا، یعنی آدھا نصف زید کی ملک میں، آدھا نصف بکر کی ملک میں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح آقا غلام کو 2 حصوں میں آزاد کر سکتا تھا، اس کا آدھا حصہ آزاد کر سکتا تھا اور پھر بقیہ آدھا حصہ بھی آزاد کر سکتا تھا۔ اب آقا نے آدھا حصہ آزاد کر دیا، ابھی دوسرا آدھا حصہ آزاد نہیں کیا تھا، اس دوران اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ قربت کر لی، تو ایسی صورت میں اس کو نئے سرے سے غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ یہ حکم مقید ہے۔ مقید کس کے ساتھ ہے کہ غلام آزاد کرتے ہوئے تم نے اپنی زوجہ کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کرنی، تو لہذا یہ حکم مقید ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، یعنی جو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے، لیکن اس میں بھی اپنی عورت کو چھونا نہیں، یعنی 60 روزے ہیں، ان 60 روزوں کے درمیان مرد اپنی عورت کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ اگر اس دوران یعنی 60 روزے رکھتے ہوئے مرد نے اپنی عورت کے ساتھ حقوق زوجیت کر لیا تو اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے، تو یہ حکم بھی مقید ہے من قبل ان یتماسا کے ساتھ۔ لیکن جو تیسرا حکم ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکین، تو اب جو اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، یعنی جو غلام آزاد کرنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو، دوسری بات یہ کہ روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ جو تیسرے والا حکم ہے، اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگائی، یعنی یہ حکم مطلق ہو گیا۔ تو زہار کے پہلے دو جو کفارے ہیں وہ مقید ہے من قبل ان یتماسا کے ساتھ، اور یہ جو تیسرے والا حکم ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، تو یہ حکم مطلق ہے۔ لہذا تیسرے والے حکم میں احناف کے نزدیک کھانا کھلانے کے دوران اگر مرد نے عورت کے ساتھ قربت کر لی تو اس کو نئے سرے سے کھانا کھلانا نہیں پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہی دو ضابطے کہ پہلے دو حکم غلام آزاد کرنا اور روزے رکھنا، یہ حکم مقید ہے، اور جبکہ تیسرا حکم مطلق ہے۔ اور ہم نے آپ کو شروع میں ضابطہ بیان کیا تھا کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یعنی اس میں کسی قید کے بغیر عمل کیا جاتا ہے، اور مقید جو ہے وہ اپنی قید کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اس میں قید کا اعتبار رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو احناف کے نزدیک پہلے تو حکم مقید، لہذا اس قید کا اعتبار کرتے ہوئے غلام آزاد کرتے ہوئے یا روزہ رکھتے ہوئے عورت کے قریب نہیں جائے گا، اگر گیا تو نئے سرے سے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے یا غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ لیکن کھانا کھلانے کا حکم مطلق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قید کو ذکر نہیں کیا، جب قید کو ذکر نہیں کیا تو یہ حکم مطلق رہے گا۔ لہذا کھانا کھلانے کے دوران اگر مرد اپنی زوجہ سے قربت کر لیتا ہے تو اس کو نئے سرے سے روزے یعنی کھانا نہیں کھلانا پڑے گا۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کھانا کھلانے کے دوران اپنی زوجہ سے قربت کر لی تو اس کو نئے سرے سے کھانا کھلانا پڑے گا۔ وجہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلے جو دو حکم ہے وہ مقید ہے من قبل ان یتماسا کے ساتھ، تو جب پہلے دو حکم مقید ہے تو یہ جو کھانا کھلانے والا حکم ہے اس میں بھی من قبل ان یتماسا کی قید خود بخود لگ جائے گی۔ تو لہذا ان کے نزدیک اگر دوران اطعام مسکین یعنی مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران اگر مرد نے عورت سے قربت کر لی تو پھر اس کو نئے سرے سے کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ احناف کہتے ہیں کہ آپ کا بیان کردہ جو اصول ہے یا قیاس ہے وہ حکم مطلق کے خلاف جاری ہو رہا ہے، اور احناف کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ جب قرآن کا حکم مطلق ہو تو اس کو خبر واحد یا قیاس کے ذریعے مقید نہیں کر سکتے، تو ہم اس حکم مطلق پر عمل کریں گے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا تحریر رقبہ، تم نے غلام آزاد کرنا ہے، تو یہاں غلام آزاد کرنے کا حکم مطلق ہے، یعنی کوئی بھی غلام آزاد کر دیا جائے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ تو اگر زہار کے کفارے میں مومن غلام کو آزاد کر دیا یا کافر غلام کو آزاد کر دیا، دونوں صورتوں میں احناف کے نزدیک کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چاہے زہار کا کفارہ ہو یا قسم کا کفارہ ہو، اس کے اندر مومن غلام کو آزاد کرنا ہی ضروری ہے۔ اور امام شافعی اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل خطا کی صورت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُؤْمِنًا خَطَأً وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو خطأً قتل کر دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی چاہے زہار کا کفارہ یا قسم کا کفارہ یا قتل خطا کا، یہ تینوں ایک جنس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان تینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کفارہ قتل کے اندر چونکہ مومنہ کی قید ہے، لہذا زہار کے کفارے کے اندر اور قسم کے کفارے کے اندر بھی مومنہ کی قید کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ لہذا امام شافعی کے نزدیک اگر کسی نے کافر غلام آزاد کر دیا، چاہے زہار کے کفارے میں ہو
یا قسم کے کفارے میں ہو تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور مومن غلام آزاد کر دیا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ احناف کی طرف سے امام شافعی کے اس بیان کردہ اصول کا جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کے کفارے کی آیت کے اندر غلام آزاد کرنے کا حکم مطلق رکھا ہے، لہذا ہم اس میں مطلق پر عمل کریں گے۔ قسم کے کفارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم مطلق رکھا ہے، تو لہذا اس میں بھی ہم مطلقاً غلام آزاد کریں گے۔ ہاں، کفارے قتل کے اندر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم مقید بیان کیا تو ہم اس مومن غلام کو آزاد کریں گے، تو ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ زہار کے اندر مطلقاً حکم، لہذا اس کے اطلاق پر عمل کیا جائے گا۔ کفارے قسم کے اندر مطلقاً حکم، لہذا اس کے اطلاق پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن قتل خطا کی صورت میں حکم مطلق نہیں بلکہ مقید ہے، اور احناف کے نزدیک مطلق کو اس کے اطلاق پر اور مقید کو اس کی قید کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں، لہذا اب ہمارے نزدیک پہلی دو میں مطلقاً غلام، جبکہ کفارے قتل میں مومن غلام کو آزاد کرنا لازم ہے۔ اب ہم کتاب کے اندر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قال ابو حنیفہ، فرمایا امام ابو حنیفہ نے رضی اللہ عنہ، المظاہر زہار کرنے والا، اذا جامع امرأتہ جب جماع کر لے اپنی عورت کے ساتھ، فی خلال اطعام کھانا کھلانے کے دوران، لا یستانف الاطعام تو وہ نئے سرے سے کھانا نہیں کھلائے گا۔ کیوں؟ لأن الکتاب مطلق فی حق الطعام، فی حق الطعام کہ کتاب کے اندر مطلق ہے، یعنی کتاب میں مطلقاً حکم بیان کیا گیا ہے کھانا کھلانے کے حق میں، یعنی کھانا کھلانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے من قبل ان یتماسا کی قید کو ذکر نہیں کیا، تو یہ حکم کھانا کھلانے کا حکم مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس تو نہیں زیادتی کی جائے گی اس پر چھونے کے معدوم ہونے کی شرط کو، یعنی اس میں چھونا نہیں، یہ شرط نہیں لگائی جائے گی۔ بالقیاس علی الصوم، قیاس کرتے ہوئے روزے پر، یعنی جس طرح روزے کے اندر من قبلی ان یتماسا کی قید ہے، اسی طرح کھانا کھلانے کے اندر بھی من قبلی ان یتماسا کی قید، یہ قیاس کے ذریعے ہم کرنا احناف کے نزدیک جائز نہیں۔ بل المطلق یجری علی اطلاقی، بلکہ حکم مطلق اس کو اس کے اطلاق پر قائم رکھتے ہوئے عمل کریں گے۔ والمقید علی تقییدہ، اور حکم مقید کو اس کی قید کے ساتھ ہم رکھیں گے، یعنی مقید کو اس کی تقیید پر عمل کریں گے۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّقَبَةُ فِي كَفَارَةِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ۔ اب وہ دوسرے والا مسئلہ جو میں نے بیان کیا کہ زہار کا کفارہ اور قسم کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا حکم مطلق ہے، فلا یزاد علیہ شرط الایمان تو نہیں زیادتی لگائی جائے گی اس پر مومنہ کی، قیاس کرتے ہوئے کفارہ قسم پر۔ یہ احناف کے نزدیک مطلقاً غلام آزاد کر دے تو ہو جائے گا، مومن غلام ہی آزاد کرنا زہار اور قسم کے کفارے میں، یہ حکم مطلق کو مقید کرنا ہے۔ تو یہاں تک تو جو حکم مطلق پر جو صاحب کتاب ہے، صاحب اصول الشاشی، انہوں نے جو مثالیں بیان کی تھی وہ ہم نے بیان کر دی۔ اب اگلے مقام پر جو ہے عبارت کے اگلا حصہ، وہ حصہ ہے ان قیل ان الکتاب فی مسح الراس، یہاں سے لے کر اور بالخبر الواحدی یہاں تک عبارت کے اندر دو اعتراضات ہیں، اور ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ اگر حکم مطلق ہو تو خبر واحد کے ذریعے اس حکم مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں۔ تو ہم آپ کو ایک مثال پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے حکم مطلق کو خبر واحد کے ذریعے مقید کر لیا، اور یہاں آپ اپنے اصول کے خود خلاف کر رہے ہیں۔ احناف نے کہا وہ مثال کون سی ہے؟ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کے مسح کا مطلقاً حکم دیا ہے، لہذا اگر کسی نے 3 بالوں یا 1 بال پر مسح کر لیا یا سر کے کسی بھی حصے پر مسح کر لیا تو اس کا مسح ہونا چاہیے، لیکن تم خبر واحد کے ذریعے اس میں جو ہے
پیشانی کی مقدار یعنی مقدار ناسیہ کی شرط قرار دیتے ہو، اور تمہارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور اس پر تم حدیث مغیرہ لاتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے کی جگہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور وضو کیا اور سر کے یعنی پیشانی کی ناسیہ کی مقدار سر کا مسح کیا، جس کو تم چوتھائی سر کا مسح کہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کا حکم مطلق دیا تھا، اب تم حدیث سے خبر واحد سے حکم مطلق کو مقید کر رہے ہو، اور یہاں تم اپنے ہی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو یہ شوافی کی طرف سے اعتراض ہے۔ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ سر کے مسح کا جو حکم ہے وہ حکم مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ مجمل یہ ہوتا ہے کہ جو چند معنی کا، چند وجوہات کا احتمال رکھتا ہو، اور یہاں دیکھیے احناف یہ کہتے ہیں کہ سر کے مسح کا حکم یہ مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ مجمل مطلب غیر معین، جس کی کوئی تعیین نہ ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کے مسح کا حکم دیا ہے، اب وہ سر کے مسح کتنا مقدار ہے یہ آیت اس پر دلالت نہیں کرتی، تو گویا کہ یہ حکم مجمل ہو گیا، یعنی ایک حکم واضح ہے لیکن مقدار کتنی ہے اس اعتبار سے یہ آیت خاموش ہے۔ اب مجمل یہ ہوتا ہے کہ جن کے چند احتمال ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے جیسے امام شافعی کہتے ہیں جو 3 بالوں کا مسح، یا 3 چوتھائی سر، دہائی سر، پورے سر، تو مجمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدار تو بیان نہیں کی، تو یہ حکم مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اصول یہ ہے کہ مجمل حکم کی وضاحت جب تک متکلم کی طرف سے نہ آ جائے تب تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احکام تشریعیہ کے مالک ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ جو مجمل احکام ہیں ان کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی آپ بھی اذن اللہ ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی جو ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، آپ جو کہتے ہیں وہ وحی ہی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس جو مقدار مسح جو کہ مجمل تھا اس کے لیے بیان بن گئی۔ تو احناف کہتے ہیں کہ یہاں حکم مطلق نہیں تھا، یہاں حکم مجمل تھا، کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی فرد پر بھی عمل کرنے والا مامور بھی پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اب یہاں جو ہے اگر کہتے ہیں اگر، تو اب مطلقاً کا مطلب یہ، لہذا کسی نے 1 بال پر مسح کر لیا تو اس کے لیے مقدار مسح فرض مقدار 1 بال ہو جائے گی، کسی نے 3/4 سر پر کر لیا تو اس کے لیے مقدار مسح 3 ہو جائے گی، اور اگر کسی نے نصف سر کا مسح کر لیا اس کے لیے مقدار مسح نصف سر ہو جائے گی، اور کسی نے 5ویں حصے کا کر لیا تو اس کے لیے مقدار مسح جو ہے وہ 5واں حصہ ہو جائے گی۔ اب کسی بھی شخص کے حق میں فرض مقدار ایک جیسی نہیں رہے گی، حالانکہ احکام شرعیہ کے اندر جو فرض مقدار ہے وہ سب کے حق میں برابر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حکم مطلق نہیں ہے، مجمل ہے۔ تبھی تو اگر یہ مطلق ہوتا تو پھر کسی کے لیے کیا ہوتی، کسی کے لیے کیا ہوتی، تو یہ حکم مجمل ہے، مطلق نہیں ہے۔ تو مجمل کے اندر وضاحت کی ضرورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک اس حکم مطلق کے لیے وضاحت بن گیا حکم مجمل کے لیے۔ تو ہمارے نزدیک اب چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہو جائے گا۔ تو لہذا احناف پر جو آپ نے کہا کہ آپ نے خبر واحد کو حکم مطلق کو مقید کیا، یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اب دوسرا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تم نے اپنی عورتوں کو تیسری طلاق دے دی، اب وہ عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسرے شوہر سے شادی نہ کرے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو 3 طلاقوں کی وجہ سے حرمت پیدا ہو گئی تھی، اس حرمت کی جو انتہا تھی وہ یہ بیان کی کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے. تو اب ہونا چاہیے تھا کہ عورت کو 3 طلاقیں ہوگی. اس عورت نے جیسے ہی دوسرے مرد سے نکاح کر لیا تو اب جو ہے اگر طلاق دیتے تھا وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہ حکم مطلق تھا. تو اب آپ اس کے اندر حلالہ کے اندر دخول کی قید بھی لگاتے ہو. اور وہ حدیث رفاعہ کی وجہ سے کہ جو تھی رفاعہ کی جو بیوی تھی ان کو جو شوہر تھے انہوں نے ان کو طلاق دے دی. انہوں نے ایک اور جو تھے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر سے نکاح کر لیا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے اس پر حقوق زوجیت پر قدرت نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح میں نے نکاح کر لیا تو ان پر اس طرح کا معاملہ نہیں. تو سرکار نے فرمایا تو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ تمہارا کچھ ذائقہ نہ چکھ لے اور تم اس کا نہ چکھ لو. تو یہاں سرکار نے اشارہ جماع کی طرف کیا تھا. تو اب تم حلالہ کے اندر دخول کی قید لگاتے ہو خبر واحد کے ذریعے، تو حکم مطلق کو تم بھی مقید کر رہے ہو. تو احناف کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ دخول کی قید ہم حدیث رفاعہ سے تو لگاتا ہی نہیں ہے. دخول کی قید ہم تن کی ہاں سے لگاتے ہیں کیونکہ نکاح کے 2 معنی ہیں. اس کا حقیقی معنی جماع اور مجازی معنی ایجاب و قبول. تو نکاح سے ہم نے حقوق زوجیت میں مراد لیا اور زوج سے ہم نے ایجاب و قبول مراد لے لیا. تو لہذا دخول کی قید ہم نے خبر واحد سے لگائی نہیں، یہ تو ہم نے خود آیت سے ثابت کی. اور دوسری بات یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ دخول کی قید ہم نے حدیث رفاعہ سے لگائی ہے تو احناف کے نزدیک یہ حدیث مشہور ہے اور حدیث مشہور کے ذریعے قرآن پاک کے حکم مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے. ہمارے نزدیک خبر واحد سے حکم مطلق کو مقید نہیں کیا سکتا، لیکن خبر مشہور جس کو ہر طبقے میں 3 لوگ روایت کریں اس خبر مشہور کے ذریعے احناف کے نزدیک حکم مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے. تو جو ہم نے اس کے اندر حلالہ کے اندر دخول کی قید لگائی وہ حدیث رفاعہ سے بھی مان لی جائے تو وہ خبر مشہور ہے اور خبر مشہور کے ذریعے قرآن پاک کے حکم مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے. تو یہ 2 اعتراض تھے. اب ہم ان اعتراض کا ترجمہ اور عبارت کر لیتے ہیں اور پھر ہماری یہ مطلق اور مقید کی بحث مکمل ہو جائے گی. تو کہتے ہیں فَإِن قِيلَ اگر یہ اعتراض کیا جائے ان الکتابہ بے شک کتاب فی مسح الراسی سر کے مسح میں وہ جو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ یوجب مسح مطلق بعد مطلق سر کے مسح کو واجب کرتی ہے. وَقَدْ قَيَّدْتُمُوهُ بِمِقْدَارٍ نَاسِيَةٍ حالانکہ تم نے پیشانی کی مقدار کو فرض قرار دیا ہے خبر واحد کے ذریعے. یہ پہلا اعتراض. والکتاب مطلق فی انتہائی حرمت الغلیظہ بالنکاح اور کتاب کے اندر مطلقاً حکم بیان کیا گیا ہے غلیظہ حرمت کی انتہا، یعنی 3 طلاقوں کی وجہ سے جو حرمت غلیظہ ہو گئی تھی اس کی انتہا کس طرح بیان کی گئی ہے نکاح کے ذریعے، یعنی حتی تنکح زوجا غیرہ. وقد قیدتموہ بالدخول حالانکہ تم حلالہ کے اندر دخول کی قید لگاتے ہو بحدیث امرأۃ رفاعہ کی زوجہ کی حدیث کے سبب. اب قلنا سے ان 2 جو اعتراضات ہیں اس کا بترتیب جو ہے جواب دیا جا رہا ہے. ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح یعنی کتاب کے اندر جو مسح کا حکم ہے وہ مطلق نہیں ہے. فإن حکم المطلقی کیونکہ مطلق کا حکم یہ ہوتا ہے ان یکون الآتی بأی فرد کہ ادا کرنے والا اس کے کسی بھی فرد کو کان آتین معمور بھی ہوتا ہے وہ کل معمور بھی کو ادا کرنا. والآتی بأی البعض اس مقام پر بعض حصے کا ادا کرنا، یعنی ادا کرنا بعض حصے کا کانا ہونا اس مقام پر لیسا بآتم بالمعمور بھی یہ معمور بھی کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ اگر کسی نے آدھے سر کا مسح کیا او علی ثلثین یہاں 2/3 سر کا مسح کیا لا یکون الکل فرد
تو یہ کل مقدار تو فرض نہیں ہوگی، بعد مقدار تھی. تو اب اگر کوئی تہائی کرتا ہے تو اس کے لیے تہائی مقدار فرض ہونی چاہیے، حالانکہ یہ فرض مقدار تو نہیں ہے. اور اگر نصف کرتا ہے تو اس حق کے حق میں نصف ہونی چاہیے. ہر ایک کے حق میں حکم مختلف ہو جائے گا. تو جب ایک حکم مطلق ہوتا ہے، کسی بھی فرد پر عمل کر لو تو حکم ادا ہو جاتا ہے. تو یہاں تو پھر ہر ایک کے حق میں مقدار مثلا مختلف ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ حکم مطلق نہیں بلکہ کیا ہے، مجمل ہے. ابھی فارق المطلق المجملہ، اسی سے جدا ہو گیا مطلق مجمل سے، کہ مطلق کے کسی بھی فرد پر عمل کر لو تو معمور بھی پر عمل ہو جاتا ہے، اور مجمل وہ ہوتا ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہو. تو لہذا سر کے مسئلے کا حکم مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے. اب دوسرے جو اعتراض تھا اس کا جواب دینے کہ اما قید دخول، بہرحال دخول کی قید، فقد قال بعض، اور تو کہا بعض علماء نے، ان نکاح فی النفس حمل علی الوتی، کہ کتاب کے اندر نکاح کا جو یعنی نکاح نص میں یعنی تن کی حق کے اندر جو لفظ نکاح ہے، حمل علی الوتی، اس کو معمول کیا جائے گا وتی پر. اذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، اور وہ جو ایجاب و قبول والا معنی ہے وہ لفظ زوج سے سمجھ آ رہا ہے. اذ العقد یعنی عقد یعنی وہ ایجاب و قبول، یہ فائدہ ہو رہا ہے اس کا لفظ زوج سے. وبہذا یزول السوال، اسی سے اعتراض اٹھ گیا کہ ہم نے خبر واحد سے حکم مطلق کو مقید نہیں کیا. اور دوسری بات، اگر دوسرا مان بھی لیا جائے کہ خبر سے کیا گیا، وقال بعد، اور بعد نے کہا قید دخول ثبت بالخبر، کہ دخول کی قید، حلالہ کے اندر دخول کی قید ثابت ہے خبر کے سے. وجعلہ من مشاہیر، اور علماء نے اس کو حدیث مشہور قرار دیا. ولا یلزمہ تقیید الکتاب بالخبر الواحد، تو نہیں لازم آتا علماء پر اعتراض کہ کتاب کو مقید کیا ہے خبر واحد کے ساتھ. تو یہ الحمدللہ آج ہماری مطلق اور مقید کی بحث مکمل ہو چکی. انشاءاللہ آگے جو ہے ہم مشترک اور معول سے متعلقہ بحث شروع کریں گے. آپ ہمارے لیکچر سنیں اور ان کو آگے شیئر بھی کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پڑھنے میں پڑھانے میں اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.